لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات صاحبان علم بزرگان ملت قرآن مجید سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں مگر اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر کافر ہیں۔ عشرہ محرم کے ہم انتخاب بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے وسیلے سے آپ کے توسل سے یہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں کہ موضوع پہ گفتگو ہوئی اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ بہت سے ہمارے اعمال پہ لوگوں کی نگاہ ہے، بہت سے لوگ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہماری فکروں کے بارے میں غور کرنا چاہتے ہیں، لہذا اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے در اہل بیت کو اختیار کیا، ہم نے اپنی عزت کے لیے آل محمد کا اختیار کیا، ہم نے اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے کہ اللہ نے جب ہمیں خلق ہی کیا ہے عبادت کے لیے تو کم سے کم عبادت کا حق ادا ہو، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں خلق کیا ہے اور وہ یہ چاہا کہ انسان بن کر سامنے آؤ تو ہم انسانیت کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اگر کوئی بندہ کہے جب اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کرتے نظر آئیے، ہم نے کہا مجھے اتنا بتا دو کوئی ایک ایسا لمحہ ہوگا جب ہم عبادت کریں گے تو تمہیں اعتراض ہوگا یہ کون سا وقت ہے جو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیں پوری طرح میرے ساتھ رہیے، یہ آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں آپ پوری تازگی کے ساتھ میرا ساتھ دیں۔ بھئی میں نے مصلی بچھایا، انہیں کیا وقت اول وقت نماز نہیں پڑھی تھی؟ ہم نے دن میں کوئی وقت اٹھایا کیا قضا نماز ادا کر رہے ہیں؟ تنہا مجلس ہے، فرش عزا ہے، رات کے 2 بج رہے ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے دوپہر ہو رہی ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، معلوم ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جو آواز دے رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے کسی جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو عبادت ہے کیا؟ کہ وہ عمل جو کبھی بھی کیا جا سکے اور قربتاً الی اللہ ہو، یہ بھی سنیے گا، ورنہ کوئی بھی عمل عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک ہماری نیت میں قربتاً الی اللہ نہ ہو۔ آپ پوچھے بزرگ علماء سے، جس کو بھی آپ اپنا عزیز سمجھتے ہوں، جس کو بھی اپنا قائد جانتے ہوں، ان سے پوچھئے کہ صاحب ایسے بھی افراد ہیں جو مصلی تو بچھاتے ہیں مگر تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتے،
کیوں تکبیرۃ الاحرام میں یہ نیت کرنا پڑے گی پہلے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ویسے ہی میرے عزیزو اگر 2 رکعت نماز کے لیے بغیر نیت کے وہ 2 رکعت نہیں ہو سکتی تو پھر انصاف سے بتاؤ، جس نے اپنی جان اپنی قربانی پورے دین و شریعت کے لیے دیا ہے، اگر اس میں قربتاً اللہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ مجھے منبر تک بھی نیت کرنی پڑے گی قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے۔ اور جب ذہن میں یہ بات رہے گی نا کہ قربتاً اللہ، تو پھر عوام سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مگر میرے عزیزوں کوئی نمونہ عمل بھی تو ہو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قربتاً اللہ کہنے پر کہاں پہنچ جاتا ہے بندہ۔ بھائی سامنے کا واقعہ ہے، کسی میدان جنگ میں میرے مولا علی کے پاؤں میں لگے تیر، لوگوں نے نکالنا چاہا، تکلیف اتنی زیادہ ہے علی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، لوگ آگے رہے نبی کے خدمت میں، یا نبی اللہ علی کی یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، مگر جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو علی طرف جاتے ہیں۔ نبی نے عجیب بات کہی، جب علی سجدے میں چلے جائیں تو تیر نکال دینا، معلوم قربتاً اللہ اسے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے قریب، جو اللہ کے قریب چلا جائے گا تو اسے دنیا سے دور ہونا پڑے گا۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ اپنے لیے رزق کا انتظام نہ کیجیے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ سروس نہ کیجیے، کہیں نہیں لکھا ہے آپ کاروبار نہ کیجیے، مگر اتنا ماحول نہ ہو جائیے کہ کاروبار میں رہ جائیے اور اللہ کو بھول جائیے۔ اور سنیے میرے عزیزو، میں اس معاملے نوازت کے ساتھ بہت زیادہ سخت ہوں کہ محرم میں اگر ہمیں اپنا بزنس یاد آ جائے تو ہم سے بدتر کوئی نہیں۔ سال بھر دیکھیے، مجھے معاف کیجیے گا، ممبر سے کہہ رہا ہوں اللہ خانے کے سامنے، کتنے ایسے پروگرام آتے ہیں کہ جس میں جانا ضروری ہوتا ہے، اب خود طے کر لو حسین ضروری ہے۔ فلاں صاحب کی شادی تھی اس لیے چلے گئے، فلاں صاحب کی کوئی منگنی تھی اس لیے چلے گئے، فلاں کی کوئی تقریب تھی اس لیے چلے گئے۔ میرے عزیزو انصاف سے بتائیے گا، کسی کی خوشی میں شرکت نہ کر پائیں کسی وجہ سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کیا خدا نہ کرتا کوئی غمی ہو جائے اور اس میں آپ کہیں کہ صاحب ہم نہیں آ سکتے تھے تو تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو دکھاؤں 2 تصویریں ہیں، ایک خوشی کی ایک غم کی، جو صاحبان شعور ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، دیوانے پاگلوں کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ آپ خوشی میں نہیں آئے، اب ہم سے زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، معافی اعترافی ختم ہو گیا، لیکن غم ایک ایسی چیز ہے اگر اس میں نہیں آئے تو ہو سکتا ہے ہم دور ہو جائیں۔ پہلی خوشی کی تصویر کا نام ہے حج، اور غم کی تصویر کا نام ہے محرم۔ حج میں بلایا ہے، اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں پوچھوں آپ سے، خوشی میں بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی کوئی تقریب مثلا کی تو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ محلے کی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے حضرات سنیے، ایسا نہیں ہوگا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے ابھی جعفر صاحب کے بیٹے کا حق ہونے والا ہے، کون کہے گا؟ اچھا اگر کسی نے کہیں کہہ بھی دیا صاحب آپ کو کچھ خبر ہے ان کیا کوئی تقریب ہونے والی ہے، تو آپ کو کہنے کا حق ہے ہم سے تو نہیں کہا۔ دیکھیے سنیے، آج کے مسئلے میں قرآن کے ذریعے بلایا گیا ہے۔ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹانا ہے، کیا نہیں قربان، نبی لے کے گئے ہیں۔ اگر جناب اسماعیل قتل ہو جائیں تو یہ غم کی تصویر ہے، اگر بچ جائیں تو یہ خوشی کی تصویر ہے۔ اگر اسماعیل بچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی تقریب تھی کہ بچ گئے۔ محرم ایک کربلا کا نام ہے، وہاں کوئی تقریب نہیں ہے، غمی کا مسئلہ ہے۔ قدرت نے آواز دیا سنو،
تقریب میں باقاعدہ طور پر کارڈ بھیجا جاتا ہے، موت ہو جانا کسی کے گھر میں کوئی پرچہ نہیں آتا ہے۔ ہمیں کسی سے پتہ چلا کہ صاحب ہلال صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب والدہ صاحب کے انتقال میں ہلال صاحب کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے ہم کو اطلاع مثلا کر دیا تو اب میرے اوپر لازم ہے کم سے کم تعزیتی کو جملہ کہہ دوں، یہی میری شرافت، یہی میری انسانیت ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کسی نے کہا کہ چھوڑیے، تو یہ بھی ہمیں مل جائے گا، پتہ چلے گا نا، انہوں نے کہا تھا چھوڑیے، نہیں بلایا، جب نہیں گیا اور سامنا ہوا تو شکایت بھی ہو سکتی ہے، سب کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن محرم ایک اتنا نازک معاملہ ہے میرے عزیزو، جس کے دل میں غم حسین ہے اسے کوئی آنے سے روک بھی نہیں پائے گا۔ لیکن مجھے معاف کیجیے کہ جملہ کہوں گا، آخری مجلس ہے، اور خدا کرے اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ رکھے تاکہ ہمیں توبہ کرنے کا موقع بھی ملے۔ میرے عزیزو، محرم مروت کا نام ہے، انا کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محرم ایک مظلومیت کا نام ہے، شہنشاہیت کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا عزاخانہ ہے، متبرک ہے، بارہا ایسا محسوس ہوا ہے، مگر اسے ضائع مت کیجیے۔ جہاں معصومین خود سے قدم رکھتے ہوں ان کو مجبور نہ کیجیے کہ وہ نہانے سے انکار کر دیں، کیوں تمہیں نہیں معلوم ہے انہیں ہر عمل میں خلوص چاہیے، محبت چاہیے میرے عزیزو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو سب بیکار ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ معصومین سے اتنا قریب ہو جاؤ تو سمجھ میں آئے گا۔ خدا کی قسم دیوانے نے بتایا جہاں جھگڑا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ واقعہ بہت پرانا ہے، آپ کے سامنے کا ہے، مگر اسے ختم کر دیا گیا۔ کیسے؟ کہ صاحب ایک غریب ایک کباب والے کی دکان کے پاس سے گزر رہا ہے، اس کے بعد خود روٹی ہے سوکھی روکھی ہے، اس نے دیکھا کہ کباب اس خوشبو اتنی دور سے آتی ہے کہ دل چاہا کہ قریب چلے جائیں، گیا مگر اتنا رش تھا کہ وہ بار بار پوچھ رہا ہے کباب کتنے کا ہے، وہاں کتنے کا ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے، جو فوراً پیسہ دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے۔ یہ بیچارہ وہاں کھڑا انتظار کرتے کرتے کباب کی کچھ خوشبو اتنی اس کے قریب آ گئی کہ اسی رو میں روٹی کھا گیا۔ جب روٹی کھا لی اس نے کہتا رک کے کرنے کی ضرورت کیا ہے، جیسے ہی آگے بڑھا دکاندار نے دیکھ لیا، کہاں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں آیا تو تھا کباب لینے کے لیے۔ تو پھر کہا کباب کی خوشبو کے ساتھ میں روٹی کھا گیا۔ دیکھیے کیسے کیسے افراد ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سنو، تم نے ہمارے کباب کی خوشبو کھائی ہے، اس کی قیمت دینا ہوگی۔ یہ پریشان ہو گیا، ہم نے کباب نہیں کھایا۔ کہا کباب تو نہیں کھایا مگر خوشبو تو استعمال ہو گئی۔ اب وہ رونے لگا۔ بغداد جیسے علاقے میں اس کے ہم مزاج جمع ہو گئے۔ عزیزوں، مزاج والے جمع ہو جانا کمال نہیں ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اس کے ہم مزاج آتے تھے، کیا ہوا؟ کہتے کہ انہوں نے خوشبو میرے کباب کی لے کر روٹی کے ساتھ کھا لیا، میں اس سے قیمت مانگ رہا ہوں۔ کہ اچھا، ہنس رہے ہیں سب، مسکرا رہے ہیں۔ اتنا مجمع ہو گیا کہ دیوانے آل محمد جناب بہلول جہاں رش دیکھا پہنچ گئے، اپنے ہاتھ کی ڈنڈی لیے ہوئے گھوڑا بنائے ہوئے پہنچے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا دکاندار نے دیکھیے اس نے میرے کباب کی خوشبو کو استعمال کیا، اس کا پیسہ مانگ رہا ہوں۔ یہ رونے لگا، بہلول ہے دیوانہ، میں نے کباب نہیں کھایا ہے، وہ تو خوشبو آ رہی تھی اور میں رو میں روٹی کھا گیا۔ کہا نہیں، بات تو غلط ہے، پیسہ تو دینا پڑے گا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، کبھی کبھی معاملے کو رفع دفع کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ پہلے سامنے والا جو آپ میں سے باہر ہے اسے پہلے برابر کرو،
ورنہ اگر یہ پہلے ہی فیصلہ کرتے تو وہ ان سے لڑ جاتا. لہذا کہا کہ نہیں بات تو صحیح ہے, وہ تو توڑ گیا, میں نے خوشبو کھا لی, کباب تو کھایا نہیں, کہ بتاؤ تمہاری خوشبو کی قیمت کیا ہے؟ اس نے بس 1 درہم دے دیجئے. کہا ٹھیک. اپنے عصا کو جو نچایا تو سب بہت دور ہو گئے. کہا معاملہ صرف دکاندار کا ہے اور کسی کا نہیں, آؤ بالکل خوشبو کی قیمت ملے گی. سکے کو چھالا, بغداد کی چمچماتی زمین پر سکہ گرا, چھن سے آواز آئی. وہ جیسے ہی جھکا لینے کے لیے انہوں نے درہم پہلے اٹھا لیا, وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا, پھر اچھالا, پھر گرا. کہ تم تو ہمیں اٹھانے نہیں دے رہے ہو. کہا اس نے کباب تو کھایا نہیں جو سکہ لوگے, خوشبو لیے لہٰذا درہم کی جو آواز چھنکار آ رہی ہے, چھن سے جو آواز آ رہی ہے اسے اٹھاؤ. اب جو اس نے سنا کہ واقعی یہ دیوانہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ علی بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں. میرے بھائی جب دیوانے کے اندر یہ صلاحیت ہے تو پھر بتاؤ اس علی کے اندر کتنی ہوگی. اور یہاں میں پھر جملہ دوہراؤ, جب دیوانہ ایسا ہے تو عاقل کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. یعنی مقصد کیا ہے جناب بہلول؟ کہا یاد رکھو کسی بھی مسئلے کا حل غصے سے نہیں طے ہوتا ہے. کسی بھی مسئلے کا حل آسین پلٹ کے نہیں ہو سکتا ہے. اگر چاہتے ہو تو محبت سے فیصلہ ہو سکتا ہے. اور یقین جانیے میرے عزیزو, محلے والوں سے دوستی ہم نے کر لیا, شہر والوں سے ہمارے روابط ہو گئے, لیکن گھر کے اندر کسی سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں. کس بھائی کیا پکا ہے ہمیں پتہ نہیں, کون بھائی بھوکا سویا ہے ہمیں خبر نہیں, کس کو کیا درد ہے ہمیں معلوم نہیں. کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ دونوں آدمی کہیں بیٹھتے تو پتہ چلتا کہ صاحب ہم نے کچھ کھایا نہیں. ان گھرے ہمیں خبر ہوتی تو ہم ضرور کھلا دیتے. میرے عزیزوں, شہر والوں کی خیریت لینا کمال نہیں ہے, گھر کے اندر کی خیریت پہلے طے ہو جائے. جب ہم گھر ہی سے لاپرواہ ہیں تو باہر سے ہمیں کیا لینا دینا. اگر کوئی کہے نہیں صاحب ہمارے اندر انسانیت ہے, اخلاق و محبت ہے, تو مجھے معاف کیجئے گا میرے عزیزو, یہ مکاری تو ہو سکتی ہے, محبت نہیں ہو سکتی. محبت تو اس وقت ہوگی کہ جب تم گھر سے نکلو, زوجہ راضی رہے, بچہ راضی رہے, احوال راضی رہے, گھر کے افراد تمہارے ساتھ بن جائے, تب تو تمہاری کامیابی ہے. ورنہ مجھے معاف کیجئے گا, دوست احباب اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک آپ کی جیب میں رقم ہے. آپ کے پہچان والے سب آپ کے پاس اسی وقت تک آئیں گے جب تک ان کا معاملہ حل ہوگا. جس سے ختم ہو جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں ایک شخص تھا بالکل نالائق, اس کو بس دوستوں سے ہی اسے لگاؤ, سڑک پہ چلنے والوں کے ساتھ رہنے والا. ایک دن اس کے باپ نے کہا میرے لال تمہیں نہیں خبر ہے, یہ صرف دولت کی وجہ سے, تما کی وجہ سے تمہارے پاس آتے ہیں. جس دن یہ ختم ہوگا کوئی نہیں آئے گا, اور جب تم اکیلے رہ جاؤ گے پریشانی میں تو یہ پوچھیں گے بھی نہیں. مگر یہ اپنی جگہ رہے, ٹھیک ہے باپ کہہ رہے ہیں, مگر کتنے جگری دوست ہیں ہمارے, ہر وقت ہمیں پکارتے ہیں دروازے پہ آ کے. تو باپ نے کہا اچھا بس ایک بات کا خیال رکھنا, اس مکان کو بیچنا نہیں. اگر تم سب کچھ لٹا لو مگر پھر بھی مکان کو باقی رکھنا. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی اس بوسیدہ جگہ پہ بلی لگی تھی اس میں رسی باندھ دیا. کہا جب بہت عاجز ہو جانا اور سمجھ میں کچھ نہ آئے تو اس رسی میں کے ذریعے سے خودکشی کر لینا. تم باپ کہہ رہا ہے, باپ مر گیا. یہ وہی اپنے دوست احباب کے ساتھ جتنا پیسہ تھا, جتنی زمینیں تھیں, سب بیچ دیا, برباد ہو گیا. مگر بس ایک بات اسے خیال رہی, باپ نے کہا مکان نہ بیچنا, اور جب بہت زیادہ عاجز ہو جانا تو یہ رسی ہم نے اسی لیے لگائی ہے, ویسے پھندا لگانا خودکشی کر لینا. کہنے کے باپ نے کہا, اور واقعی اب میں اس منزل پر ہوں, کوئی ایک بھی میرے پاس اب آنے کے لیے تیار نہیں. وہ گیا اسی رسی کو گردن میں لگایا, جیسے ہی وزن بڑھا وہ
بلی ٹوٹی گر گئی، اب جو گری تو اس کے اندر سے پیسے بھی گرے. اب جو اس نے اتنے سارے پیسے دیکھے اب اس کی سمجھ میں آیا کہ باپ نے کیوں کہا تھا اس مکان کو نہ بیچنا اور جب زیادہ عاجز ہو جانا تو گلے میں پھندا ڈال دینا. اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اگر ہم پہلے ہی سنبھل گئے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. قدرت آواز دے رہی ہے میرے عزیزوں تمہارے سنبھالنے کے لیے ہی ہم نے 14 انوار پیش کیے ہیں تاکہ اگر کہیں بھٹکنے پاؤ تو کسی ایک کو لے لو. اور میرے عزیزوں یہ بھی سن لیجئے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، سب کے صفات ایک، کردار ایک، زبان ایک، سیرت ایک. کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے سمجھ محمد نہیں آئے ہیں تو وہ علی کو دیکھ لے، کہے اب ہمیں علی نہیں ملے تو حسن کو دیکھ لو. میرے عزیزوں سارے معصومین کے بعد درمیان میں بچے خالی آقا حسین کہ وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے نمونہ بن گئے ہیں. یعنی اکیلے حسین ان کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل ہوں گے، مگر خبردار حسین کے مسئلے میں کبھی سیاست نہ کرنا. اور کبھی بنا میں حسین اپنے ضمیر کو نہ بیچنا، بنا میں حسین کبھی اپنی ایمان کا سودا نہ کرنا. حسین ہدایت کا نام ہے لیکن جو زبردستی حسین کو ہوتے ہوئے خالی نام لے آتا حسین کا اس کے بعد جدا ہو جائے تو حسین سے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. میری نیت صرف اس لیے ہے کہ میں ذکر حسین کروں تاکہ مالا مال ہو جاؤں تو وہ بھی کمال ہے، کریم ہے حسین. تمہاری نیت جیسی ہے ویسے ہی ملے گا پیسہ، جیسی نیت ہے ویسے ہی کام ہوگا. شر یہی ہے اگر حسین کے لیے ہے تو حسین دیں گے، دنیا کے لیے ہے دینے والے تو حسین ہیں اب وہ ایسے دیں گے. مگر سمجھ لینا یہ جو تم بنا میں حسین لوگے اور خلوص نیت کے ساتھ تو اس کا حساب سال بھر نہ ہوگا، لیکن اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تو 1 مہینہ بھی 2 قدم بڑھ نہ پاؤ گے. کہیں نہ کہیں سے رسوائی، کہیں نہ کہیں سے ذلت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تمہیں احساس ہوگا. میرے عزیزوں یہ مقصد نہیں ہے کبھی پریشانی آئے تو کہتے کہ امام نے کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ احساس دلایا جاتا ہے. اب سے سمجھ جاؤ موقع ہے، اب سے توبہ کر لو. حسین ابن علی کا دروازہ بند نہیں ہے میرے عزیزوں. حد یہ ہے کہا گیا کہ اگر آثار موت ظاہر ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آثار ظاہر بھی ہو جائیں لیکن حسین کا واسطہ اگر آپ دیں گے تو یقین جانیے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں نے اس رات آپ کی خدمت میں کیا تھا نا خالی خاک کربلا چادر میں پڑی تھی تو گناہ معاف ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر ہم حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہماری لیے کامیابی ہے. مگر مجھے معاف کیجیے گا یہاں نافہمی ہے. کچھ لوگوں نے ورغلا دیا ہمیں کہ مقصرین کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اسے عین اسلام سمجھتے ہیں اور جو ولایت آل محمد میں بلند ہو جاتے ہیں ہم انہیں نہ معلوم کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ گھٹانا گناہ ہے، بڑھانا نہیں. یہ تو میں نے وہ میں کہہ دیا آپ سے کہ بڑھانا، ہم کیا بڑھائیں گے اس کو جو اتنا بڑا ہوا ہے. بھائی ہم علی کی فضیلت کو کیا بڑھائیں گے؟ ہماری بساط ہے کہ ہم علی تک پہنچے. یہ تو صرف خالی نام علی میں یہ جوش آتا ہے کہ علی یہاں آ جائیں تو نہ معلوم کیا مل جائے گا. ایک صلوات محمد علیہ محمد. ورنہ ہم کیا جانے، ہم مولا علی کو سنا ہے ہم نے فضائل کے ذریعے سے، مناقب کے ذریعے سے، لیکن ایسے نہ معلوم کتنے بدبخت پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا زوالی زمانہ ہے، زوال آنے والا ہے. لوگوں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو کثرت سے کہیں کہ مسجد میں نہ جاؤ تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کیونکہ مسجد میں نہیں جائے گا، گھر میں نماز پڑھے گا۔ اگر مجھ سے کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو نہیں رکھے گا تو سفر کرے گا، قصر ہو جائے گا۔ تنہا یہ ایک عبادت ہے، یہ کبھی قصر نہیں ہوتی۔ حسینی عبادت کبھی قصر نہیں ہے۔ آپ جنگل میں چلے جائیے تب بھی وہی عبادت، اپنے گھر میں رہیے تب بھی وہی عبادت۔ بھئی کمال ہے میرے عزیزوں، کمال ہے۔ حرم امام حسین میں جانے والوں سے پوچھو یہ تمہارا گھر ہے کہ حسین کا حرم ہے، مگر جو آتا ہے مکمل نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جہاں جہاں حسین ہے وہ اس کا گھر ہے۔ میں سیخ پور اتنے دن سے آنے لگا، آپ کیا سمجھتے مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کے قریے کے لوگ، قبیلے کے لوگ مجھے وطن والا سمجھتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوا کہ سفر میں نے کیا ہے، لکھنؤ سے فیض آباد جا رہا ہوں، بس اڈے میں کوئی سوار ہوئے، انہوں نے کہا گھر جا رہے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا میں تو کہیں اور جا رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ مطمئن ہے کہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ پیچھے بیٹھے، میں آگے، یہ اطمینان سے بیٹھے تھے، جب یہ ویلسر پہ اتریں گے تو ہم بھی ادھر جائیں گے۔ وہ بیٹھے ہی رہ گئے، اور مجھے تو فیض آباد جانا تھا۔ جب ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کہا کہ بھائی چلو ویلسر والے کیوں نہیں آ رہے ہیں، دو چار تو آگے بڑھے تو وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ جب اس کو ڈانٹا تو میرے پاس آئے گا، آپ جائیں گے نہیں گھر؟ میرے عزیزو، یہ ہے حسین ابن علی۔ گھر تمہارا نہیں ہے مگر ہم بنا دیں گے، جگہ تمہاری نہیں ہے، ہم بنائیں گے۔ خدا کے لیے میرے عزیزو، شاید اسی لیے حسین ابن علی نے پردیس میں قربانی دی ہے، اور قربانی دے کے کربلا معلیٰ کو اپنا گھر بنا دیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، نبی محرم اور رخصت عزا کے حوالے سے مجلس ہے۔ میں نے بارہا سوچا کہ عجیب نوعیت ہوتی ہے یہاں، اور یقین جانیے میں کچھ خود سے یہاں اور نئے مکان میں طے کر کے نہیں بیٹھتا ہوں، جو ان کا دل چاہے وہ دے دیں، اور جو کیفیت میرے اوپر گزرتی ہے وہ بھی میری نہیں ہے۔ میں یہ سچ سوچتا ہوں کہ سیخ پور کی نبی محرم ہوگی 12 دری کی مجلس میں جب یہ کیفیت ہے کہ رخصت حسین ہے، تو اللہ کربلا میں خیام اہل حرم ہے۔ آج ہمارا دل اس لیے روتا ہے کہ یہ آخری مجلس ہے۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور پھر یہ غم، اور چل بسے تو ہمارا سلام آخر ہے۔ عزاداروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خود اپنی جگہ بیٹھ کے سوچئے، گزشتہ سال کون تھا، آج کون نہیں ہے؟ اس سے پہلے کون تھا، آج نہیں ہے؟ مولا کے عزادار سال بھر تک انتظار کرتے ہیں۔ اس سال نہ معلوم کتنے صاحب بیاس، ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت محرم قریب آتے آتے چلے گئے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے مشق کر رہے تھے کہ ہم پڑھیں گے محرم میں، شاید یہ بھی سن لیجئے کبھی کبھی مولا کو کسی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ، جو سنانا ہے براہ راست سنو۔ ہاں عزادارو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مگر عزیزو، حسین کے غم کو فراموش نہ کرنا۔ حسین کے غم میں صرف غمگین رہنا ہے۔
میں کہیں اور کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر اپنے بچوں سے برابر اس بات کا اصرار کرتا ہوں کہ جس وقت ہم عزا خانہ سجائیں تو یہ سوچیں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، رسم نہیں ادا کر رہے ہیں کہ عزا خانہ سجیا۔ جب فرش بچھائیں تو فرش بچھاتے رہے سوچیں کیا کر رہے ہیں، رسم نہیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے میرے عزیزوں، ہمارے بزرگوں نے کچھ کر کے ہمیں دیا ہے، مگر انہوں نے حسین کے لیے دیا ہے، اپنے لیے نہیں۔ انہوں نے مظلوم کربلا کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ وہ مولا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں۔ تم نے بڑی محنت بڑی مشقت کے ساتھ حسین کا نام لینے والوں کو جمع کیا۔ میرے عزیزو، بس پہلی مجلس جناب شہزادے علی اکبر کے نام پہ ہوئی، دوسری مجلس آقا عباس کے حوالے سے ہوئی۔ میرے عزاداروں، میں کیا کروں، مجھے کہنا پڑتا ہے آپ کے سیرکل کو کیا چاہیے، کیا مقصد ہوا کہ یہ روایت بن گئی۔ بہت سے مقامات پر شہزادے علی اکبر کے مصاحف پڑھے جاتے ہیں الگ الگ تاریخوں میں، مگر آپ کے دوران نبی محرم کو پڑھا گیا۔ جناب عباس کا تذکرہ 8 محرم اور 7 محرم کی رات میں ہوتا ہے، مگر نبی محرم کو بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے محسوس کیا آقا حسین کا کرم؟ ایک دن میں 3 مجلسیں، شاید مقصد یہی ہے علی اکبر کا جانا حسین پہ کیا گزری، عباس کی جدائی کو حسین نے کیسے برداشت کیا۔ بس میرے عزاداروں، آئیے ذرا خیمے میں چلیے۔ کوئی نہیں ہے اب حسین کا ساتھی، کوئی نہیں ہے اب حسین کا جان نثار۔ حسین ابن علی اکیلے ہیں۔ صدائے استغاثہ بلند کی، قیامت ہو گئی۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ آواز ایسی گونجی میرے عزیزوں، کہیں اور سے لبیک کی آواز آئی ہو یا نہ آئی ہو، خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آقا حسین آئے، خیریت تو ابھی میں زندہ ہوں۔ آقا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر کو گہوارے سے گرا دیا۔ بس یہی ایک آخری قربانی رہ گئی تھی حسین کے پاس۔ میں سمجھ گیا میرا اصغر کیا چاہتا ہے، لے کے چلے گئے۔ مگر عزادارو، اب آپ پہچانیے بعد اصغر اب حسین تب تو بالکل اکیلے ہیں۔ ایک بہن سے بھائی کی رخصتی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں نے پڑھا تھا مگر دہرانا چاہ رہا تھا کہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ ایک عالم دین کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے بعد جو میرے اندر عزا خانہ ہے کسی نے بنوایا ہے وہاں لے کے جانا، وہاں جو تبرکات ہوں ایک سرا میرے امامے کا وہاں باندھنا، دوسرے میرے تابوت میں، اور کسی سے کہنا رخصتی پڑھ دیں۔ ایک بھائی کا بہن سے رخصت ہونا بیان کر دیں، پر وہ منظر پڑھ دینا کہ جس وقت حسین زینب سے رخصت ہوئے، اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد لے کر، اور یہ عالم دین کا جو انتقال ہوا ہے یہ قم میں ہوا ہے، تو کہتے ہیں پھر فاطمہ قم کے حرم میں لے جانا، ایک سرا زری میں باندھنا، دوسرا تابوت میں باندھنا، پھر وہاں یہی کہنا کہ وہی پڑھ دے جو وہاں پڑھا گیا تھا کہ بہن کا اور بھائی کے درمیان کی رخصتی، یعنی جس وقت حسین زینب سے رخصت ہوئے کا پھر اس کے بعد جب لے کے وہاں جانا قبرستان، 2 منزلیں دے دی گئی، اب تیسری منزل پہ ٹھہرایا، مگر دیکھو نئی نئی جگہ ہوگی، فوراً مجھے قبر میں نہ اتارنا، وہاں پہ کسی سے کہنا کہ مصائب پڑھ دے، اور کوئی اور مصائب نہیں، حسین اور زینب کی رخصتی پڑھ دے۔ اے عزاداروں ذرا چلیے میرے ساتھ، جو مجاہد گیا حسین نے خدا حافظ کہا، جس مجاہد نے آواز دیا حسین آگے بڑھے،
مگر جب آقا حسین کی باری آئی تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں خیمے کے قریب آ کر آواز یا زینب ام کلثوم سکینہ اور رقیہ علیکم من السلام، میرا سلام لے لو. کہتے خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی زینب نے آواز دیا بھیا خیمے میں آ جاؤ. حسین خیمے میں آ گئے. بی بی زینب بھائی سے لپٹ گئی. حسین نے آواز دیا زینب صبر کرو صبر. زینب اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی. زینب اب عباس بھی نہیں ہے، علی اکبر بھی نہیں. زینب میں بھی جا رہا ہوں، لہذا اب سے تم زینب حسین بھی ہو، عباس و علی اکبر بھی ہو. اس کے بعد تھوڑی دیر سنبھالا. زینب بچے چھوٹے ہیں، زینب بیوی اکیلی ہے، زینب بیٹا بیمار ہے. پھر اس کے بعد کہا زینب چلو ذرا سید سجاد کے پاس چلو. چلتے چلتے اپنے بیٹے کو آخری سلام کر کے رخصت ہو جائے. آئے ہیں چوتھے امام غشی کے عالم میں پڑے ہیں آزادارو، مگر آیت کہتی ہے بہت عرصے سے بیمار نہیں ہے، مسجد الہی ہے، امامت کو بچانا تھا. ورنہ شب عاشور چوتھے امام اس لائق تھے کہ باہر نکل کے دیکھ رہے تھے. اتنا بڑا مجمع، لاکھوں کا نہیں 72، مگر جو بھی آئے پوری بہادری کا پورے عزم کا اظہار کر رہا ہے. اطمینان ہے میرے بابا کے ساتھی اتنے آئے. عزاداروں شب عاشور تک تو چوتھے امام نے دیکھا، صبح عاشور سے غشی کے عالم میں پڑے ہیں. اب جو آقا حسین اندر آئے، بیوی زینب نے آواز دیا اے سجاد، اے میرے لال کو بابا آئے. خدا کے لیے کربلا چلو. مصائب احساس کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نہیں. مصائب سننے کا نہیں، محسوس کرنے کا نام ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ کربلا چلو. چوتھے امام کو بٹھانا. کہاں میرا بابا؟ امام چاروں سوال کرے میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کسی سے آخر کیوں نہ پہچانا؟ تو حسین کے چاروں طرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، چہرے پہ خون، کمر خمیدہ. بابا یہ کیا حال ہو گیا؟ میرے لال اب تمہارے بابا اکیلے رہ گئے. اے سید سجاد، بابا بس رخصتی کے لیے آئے ہیں. ایک مزہ کیا ہوا کہ یاد آ گیا شب عاشور سب تھے، لہذا پوجا بابا ہے حبیب نے مذاکر اور مسلم نہ سے جاؤ. امام نے آواز دیا میرے لال سب مارے گئے. گھبرا کے پوچھا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بھائی امام حسین نے جب جواب دیا میرے لال مردوں میں میرے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو. گھبرا کے ایک مرتبہ آواز دیا پھوپھی اپنا ذرا مجھے سہارا دیجئے، مجھے میری تلوار دیجئے. امام نے کہا میرے لال ابھی سفر بہت لمبا ہے، میرے لال ابھی زنجیر و سلاسل ہے. بڑے کے بعد سہارا دیکھا. امام نے فرمایا عجیب جملہ کہا میرے عزیزو، اگر اپنے لیے محسوس کیجئے تو کر لیجئے. حسین نے کیا فرمایا میرے لال جب چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے جانے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا شد وفا یہی ہے جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد رکھے. اور کسی کی دردناک موت کو دیکھیں تو میری شہادت کو یاد. سہارا دے کر حسین باہر آئے. اب ساری بیویاں حسین کو گھیرے میں لیے. خدا کے لیے رخصت کیجئے حسین ابن علی کو. غوث اعظم خانہ دیکھ لیجئے.
اس وقت آپ کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے نا، کل حسین مجاہدین میں بھی خیمہ بھرا ہوا تھا، مگر جب شام آئی ہے ہمیشہ آپ کیا اس سال تو پوری ہے نا، تو یہی عزا خانہ جو دل میں ایسا رہتا تھا جب شب عاشور نمودار ہوتی تھی ایسا لگتا تھا خیمے اجڑ گئے۔ چلے حسین چلے، شہزادی زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا اہل حرم چاہتے ہیں کہ آپ کو حلقے میں لے لیں اور آپ درمیان سے چلے جائیے۔ کتنا مشکل تھا آقا حسین کے لیے میرے عزیزوں، جس وقت حسین حلقے میں آئے میرا دل کہتا ہے کہ جب ام مروہ کو دیکھا تو قاسم یاد آئے، لیلا کو دیکھا علی اکبر یاد آئے، ام کلثوم کو دیکھا تو عباس یاد آئے۔ جس بیوی کو دیکھ لے کوئی یاد آ رہا ہے، رباب کو دیکھا تو ننھا مجاہد یاد آیا۔ اب اس کے بعد حسین ابن علی نے ایک بار ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیا، معبود ان سب کو صبر عطا کرنا، یہ کہنا تھا حلقہ ٹوٹ گیا، حسین باہر آ گئے۔ میں ایسے موقع محض کرتا ہوں کہ خیمے میں ایک ایک بیوی نے آقا حسین کو رخصت کے وقت دیکھا، مگر 4 برس کی بچی خیمے میں نہیں تھی۔ حسین باہر آئے ہیں، اس سے پہلے کہہ چکے ہیں زینب صبر کرو، مگر جو آئے اور احوال پر سوال ہونا چاہا، آواز ہے میرے جان نثارو، میرے حسین کے چاہنے والوں، حسین اپنے اکیلے پن کا احساس کر رہے ہیں، آواز دے رہے میرے جان نثارو کہاں ہو؟ جو گیا حسین نے اس کو سوال کیا، اب حسین جا رہا ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اور عزادارو جو بھی گیا، کہیں سے علی اکبر نے سہارا دیا، کہیں سے عباس نے سہارا دیا، اب حسین جا رہے تب تو علی اکبر بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، بھیا سوار ہو، بہن سوار کرائے گی، حسین سوار ہو گئے۔ جیسے ہی چاہا کہ آگے بڑھے، رہوان نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا، آواز یا نہیں آخری سواری سے مرتبہ، یہ کہنا تھا ایک مرتبہ، رہوان نے زمین کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا حسین نے غضب ہو گیا، 4 برس کی بچی زلجنا سے لکھتی آواز دے رہی تھی، اے بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جا، جو گیا واپس نہ آیا۔ امام نے آواز دیا، بیٹا بابا کو اجازت دے دو، آواز دی بابا سے زمین کو چلائیے۔ حسین بیٹی کے کہنے کو چلائے، بابا لیٹ جائیے، حسین لیٹ گئے، بچی باپ کے سینے میں سر رکھ کے لیٹی، بابا رات آتی تھی بچی آپ کے پاس سوتی تھی، بابا ہم جانے ہمارا کا سینہ کہاں ملے گا، مگر روایت کہتی ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ گھبرا کے سکینہ کھڑی ہو گئی، بابا جاؤ، حسین نے ابھی روکے ہوئے تھی اتنی جلدی روانہ کرنے، بابا بھی ابھی خواب میں دادی آواز دے رہی ہے، میں انتظار کر رہی، میرے لال کو بھیجو، جائیے بابا جائیے۔ حسین روانہ ہوئے، مزہ سوار ہو، مجھے نہیں معلوم ہے جس کہاں ختم ہوگی، اور آپ انتظار بھی نہ کیجئے، بس میرے عزیزوں کربلا والوں کو یاد کرتے رہیے۔ حسین ابن علی کون؟
جس کی کمر عباس کی آواز سے توڑ دیا، جس کی شہادت نے حسین کی بینائی کو کم کر دیا، وہ حسین اب جو چلے میدان میں، راوی کہتا ہے مجھے لگا نہیں وہی حسین آ رہے ہیں جو علی اکبر کے لیے کمر پکڑ کے چل رہے تھے۔ حسین ابن علی ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے بہادر ہو۔ شاید مقصد یہی تھا، اگر وہ کمزوری رہتی تو صحیح روایتیں سامنے آ جاتی، جب بیٹا بھی ختم ہو گیا، ذاتی بھائی بھی ختم ہو گیا، تب حسین کیا کرتے؟ کہ نہیں، حسین کی طاقت ربانی ہے۔ ایک مرتبہ سینے پلٹی، تلوار ہاتھ میں، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو ختم کر دیا۔ ایسے میں عجب جملہ ہے شاعر کا کہ طرف جائیے، عجیب جملہ، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین ابن علی کا کتنا احساس تھا کہ کوئی ایک آتا جو پوچھتا کیا ہوا۔ حسین آگے بڑھے، آواز آئی حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، کیونکہ اب حسین اکیلے رہ گئے ہیں۔ مگر غضب کا عالم ہے میرے عزیزوں، ابراہیم نعرے نمرودی میں جب ڈالنے کی باری آئی تو جبرائیل پاک کے آئے اور کہا مدد کی ضرورت ہے، تو جناب ابراہیم نے ہاں نہیں کہا، بس یہ کہا کہ جس سے ہے اسے پتا ہے۔ مگر حسین ابن علی کا امتحان کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ سایہ ہو گیا، سر اٹھا کے دے گا، سارے ملائکہ پر پھیلائے۔ کیا بات ہے، مولا باپ کے لیے آئے، سخت دھوپ ہے، پیاس کی شدت ہے، تھوڑا سا سایہ ہو جائے، نہیں خبردار واپس جاؤ۔ حسین عظیم قربانی دینے آئے ہیں، جو بھی آواز دے ہم آپ کی مدد کریں۔ حد یہ ہے جعفر جن طرف پہ پہنچے تھے، واپس کر دیا، خبردار جہاں تک میری استغاثے کی آواز پہنچے اس سے کہیں دور چلے جانا۔ سب کو حسین میں روانہ کر دیا۔ عزیزوں، ملائکہ واپس ضرور گئے ہوں گے مگر کسی مقام سے دیکھ رہے ہوں گے یہ نبی کا نواسا حسین ہے، یہ زہرا کا لگتے جگر حسین ہے، یہ علی کا لاڈلا حسین ہے۔ اب جو تلوار چلی ہے میرے عزیزوں، راوی کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی حسین ہے جو خیمے سے نکلے تھے۔ میرے عزیزوں، چاروں طرف سے جب لوگوں نے گھیرا، حسین نے عجب جنگ کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسئلہ رہا ہوگا، بابا کی جرأت بھی دیکھ لو، بابا کی شجاعت بھی دیکھ لو، حسین اکیلا ہے۔ اب جب تلوار چلی تو کٹ کٹ کے سر باہر جا رہے ہیں۔ اگر حسین قلب لشکر پہ آئے تو لوگ باب کوفہ سے ٹکرائے ہیں، حسین یمین کی طرف چلے تو لوگ بھاگ کے شمال کی طرف آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، جدھر جدھر حسین جا رہے ہیں فریاد ہے بھاگو۔ عمر صاحب نے کسی جگہ کھڑے ہو کر بلندی سے دیکھا، ارے یہ تو غضب ہو گیا، اب حسین کو روکنا مشکل ہے۔ اب حسین کو کیسے روکا جائے؟ لہذا ایک ہی کام کیا، حسین عباس کا واسطہ رک جاؤ، حسین علی اکبر کا واسطہ ہے رک جاؤ۔ اور ابھی حسین کی تلوار چل رہی تھی، اتنی قیامت آئی میرے عزیزوں کہ جب تک فوج سے آواز آ رہی تھی حسین رک جاؤ تو حسین نہیں رکے، لیکن جب ندائے قدرت آئی بس حسین بس بس حسین بس، کتنے مطیع پروردگار ہیں آقا حسین۔ میرے عزیزوں، جب ادھر قدرت نے آواز دیا اے نفس مطمئنہ واپس آؤ کہ وہ بھی تم سے راضی ہوا، تو بھی راضی ہو جاؤ۔
تو اب حسین نے تلوار نیام میں رکھ دی، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی۔ سرداروں، کسی کے پاس نیزہ ہے وہ نیزے کے ذریعے، کسی کے پاس تیر ہے تیر کے ذریعے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ اے آزاداروں، خدا کے لیے آخری منزل عجیب ہونے چاہیے۔ حسین زخمی ہو گئے، متعدد تیر اتنا پڑا ہے۔ جب کہنے والوں نے کہا کہ حسین جب زمین پہ آئے تو نہ یہ فرش پہ تھے، یعنی نہ یہ زین پہ تھے نہ زمین پر، سارے تیروں کے سہارے پہ معلق تھے یہ حسین۔ اے آزاداروں، عجیب انداز میں معصومیت کے ساتھ حسین مارے گئے۔ چوتھے امام نے اسی لیے جب تک زندہ رہے یہی کہتے رہے، میرا بابا مظلومیت کے ساتھ مارا گیا، میرا بابا مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ بس اے آزاداروں، جو دادی اپنی پوتی سے کہہ رہی تھی میرے لال کو بھیجو، یہ ماں کی آواز بلند ہو گئی، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ۔ میرے عزیزوں کس طریقے سے آئی، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے میرے عزیزوں کو منظر پیش کر سکوں جس وقت شمر لعین پورا زانو حسین کے سینے میں رکھ دیا۔ بس میرا اتنا سوال تھا، اے کربلا بتائیے کیا ہو گیا؟ سیاہ اندھیا چلی، زمین کو زلزلہ ہوا، نہر غلال کا پانی اچھلا۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کربلا نے کہا جاؤ خیمے کی طرف۔ جیسے ہی آندھی چلی زمین کو حرکت ہوئی، زینب دوڑی بھی آئی، اٹھو میرے لال سید سجاد، کیا قیامت آ گئی؟ امام نے غصہ کھولی، پھپھی اماں یہ خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ عزاداروں، میرا یہ سوال لے کے اٹھنا، یہ سیاہ آندھی کیوں چلی، زمین کو زلزلہ کیوں ہوا، نہر غلال کا پانی کیوں اچھلا، ارے کیان کیوں نہ اچھلتا؟ جس وقت چوتھے امام نے کہا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹایا، السلام علیکم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہا ہے بابا، اے پھپھی اماں، لوگ ایسا پر ایک معصوم کا کٹا کر زمین کو حرکت دو۔